دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ دعوے دار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، میرے ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، وہ جنگی اعظم فاروقی قربان صحابہ کے حق میں۔ معزز حاضرین، آج کا عنوان بہت ہی نازک عنوان ہے۔ آج اس شہید اعظم کا تذکرہ کہ جس کو شہید اعظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو شہید اعظم کا خطاب فرمایا، وہ شہید اعظم کہ جس کے ناک کو کاٹا، کان کو کاٹا، جسم کے اعضاء کا مسئلہ بنایا گیا، اور پھر ان ناک، کان، زبان اور جسم کے اعضاء کا مسئلہ بنا کر گلے کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا گیا۔ وہ ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے چچا، لاڈلے چچا، شجاعت و بہادری کے پیکر چچا، صبر و استقلال کے پیکر چچا، جوہر شجاعت کے پیکر چچا، جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت یادگار شہادت، آپ کی شہادت وہ شہادت کہ قیامت تک آپ کی شہادت کو کوئی بھی اہل ایمان نہیں بھول سکتا۔ آپ کی شہادت وہ شہادت کہ آپ کے جسم کے اس مسئلے کو، آپ کے جسم کے جو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، حتیٰ کہ آپ کے کانوں کو کاٹا، آپ کی زبان کو کاٹا، آپ کی ناک کو کاٹا، آپ کے جسم کے اندر سے جگر کو نکال کر ایک خاتون عتبہ کی بیٹی جس کا نام ہندا تھا، جس نے اس کچے کلیجے کو چبایا تھا، رہتی دنیا تک کوئی بھی اہل ایمان اس شہادت کو نہیں بھول سکتا۔ چنانچہ آپ نے غزوہ بدر کے اندر ہندا کے باپ کو جہنم رسید کیا جس کا نام عتبہ تھا۔ آپ نے جبیر ابن مطعم کے چچا طعیمہ بن عدی کو جہنم رسید کیا۔ آپ کو شہید کرنے کے لیے لوگوں کو کرائے پر لایا گیا، ان کے سامنے انعاموں کو رکھا گیا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو گے تو ہم تمہیں انعامات سے نوازیں گے، ہم تمہیں آزادی سے نوازیں گے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے بعد آپ غزوہ احد میں پہنچے۔ بخاری شریف کی روایت میں جبیر ابن مطعم کے چچا ابن طعیمہ ابن عدی کہ جس کا قاتل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، غزوہ بدر میں جس کو جہنم رسید کیا، طعیمہ بن عدی کو جو جہنم رسید کیا، یہ جہنم رسید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی چچا حضرت حمزہ کے ہاتھوں یہ جہنم رسید ہوا۔ چنانچہ جبیر ابن مطعم کا یہ غلام وحشی خود اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ جبیر ابن مطعم نے مجھ سے کہا کہ وحشی اگر تو اپنی غلامی سے آزادی چاہتا ہے
تو تو میرے چچا کا بدلہ لے لے، اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ ادھر ہندا نے بھی اس وحشی سے وعدہ کر رکھا تھا، اے وحشی میرے باپ کے قاتل کا اگر تو جگر میرے سامنے لائے گا تو میں تجھ کو انعامات سے نوازوں گی، میں تجھ کو آزاد کر دوں گی۔ اس وحشی کے سامنے جبیر ابن مطعم کے یہ وعدے یاد تھے، ہندا کے یہ وعدے یاد تھے، اور یہ سوچتا تھا، اسی فکر میں رہتا تھا کہ اگر مسلمانوں سے ہمارا کوئی مقابلہ ہوا تو اگر حمزہ میرے سامنے آیا تو میں حمزہ کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ وہ اسی فکر میں رہتا تھا، اور وہ دن آیا، جنگ احد کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ آپ کی یہ چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ جنگ احد میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہمت و استقلال کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وحشی کہتا ہے کہ میں میدان احد کے اندر ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا کہ ایک سبا نامی شخص میدان کے اندر اترتا ہے اور کہتا ہے ہل من مبارز، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا؟ اس کا جواب دینے کے لیے یہی حمزہ میدان کے اندر اترا اور یہ کہتے ہوئے دوڑتے ہیں کہ تو اللہ اور اس کے رسول کو مقابلے کے لیے پکارتا ہے، ایک عورتوں کے ختنہ کرنے والی ماں کے بچے تو اللہ اور اس کے رسول کو دعوت دے رہا ہے مقابلہ کرنے کے لیے۔ بس یہ ایک شیر کی آمد تھی، یہ شیر میدان کے اندر کودتا ہے اور اس دلیری کے ساتھ، اس بہادری کے ساتھ، اس جرأت و استقلال کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کہ چند ہی دیر میں اس کو جہنم رسید کر دیتے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد، جس کا نام سبا تھا، سبا نامی شخص کا قتل کرنے کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میرے سامنے گزر رہے تھے۔ میں نے موقع کو اچھا سمجھ کر، موقع کو غنیمت پا کر میں نے اپنے اس خنجر کو نکالا اور یوں پھینکے مارا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف کے قریب جا کر لگتا ہے اور وہ آپ کے پیٹ کو چیرتا ہوا، آپ کے پیٹ کو چاک کرتا ہوا آپ کے پیٹ سے بالکل باہر نکل جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں مجھ پر پڑتی ہیں، میں آپ کے اس روبیلے چہرے کو دیکھ کر بھاگ پڑتا ہوں، لیکن میں دیکھتا کیا ہوں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک خون کی الٹی آتی ہے، آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ میں موقع پا کر آپ پر وار کرتا ہوں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خنجر سے شہید ہو جاتے ہیں۔ مجھے ہندا کا وہ وعدہ بھی یاد تھا کہ اگر وحشی تو آزادی چاہتا ہے، اے وحشی اگر تو انعامات سے اگر یہ چاہتا ہے کہ تجھ کو انعامات دیے جائیں تو میرا باپ کا قاتل جو حمزہ ہے اس کے جگر کو میرے سامنے لا، تاکہ میں اس کے جگر کو، میں اس کے کلیجے کو کچا چباؤں۔ مجھے ہندا کا بھی وعدہ یاد تھا، چنانچہ میں نے حمزہ کے اس کلیجے کو نکالا اور ہندا کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ یہ شہید اعظم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ علیہ السلام کے عزیز چچا، آپ کے پیارے چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو بخشا نہیں جا رہا ہے۔ آپ کی شہادت ایک بہت ہی بے رحمی کے ساتھ، آپ کی شہادت بڑی دردناک طریقے سے ہو رہی ہے۔ آپ کو اس حالت میں بھی نہیں بخشا گیا، آپ کے ناک کو کاٹا جا رہا ہے، آپ کے کان کو کاٹا جا رہا ہے، آپ کی زبان کو کاٹا جا رہا ہے، آپ کے جسم کے کلیجے کو نکال کر ہندا نے کچے کو چبایا مگر وہ نگل نہ سکی تھی۔ یہ سونے کا ہار نہیں تھا، یہ چاندی کا ہار نہیں تھا، یہ پھولوں کا ہار نہیں تھا، بلکہ یہ آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کی زبان کا ہار تھا، یہ آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کی کان کا ہار تھا، یہ آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کے ناک کان کا ہار تھا، آپ کے جسم کی بوٹی کا ہار تھا، آپ کے جگر کا ہار تھا، آپ کے جگر پاروں کا ہار تھا، کہ جس کو ہار بنایا گیا اور گلے
کے اندر پہنا دیا گیا. یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ کر دیا گیا. جنگ کے اختتام کے بعد آپ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں لوگوں شہداء کی لاش کو اکٹھا کیا جائے اور میرے چچا کی لاش کو تلاش کیا جائے. چنانچہ صحابہ کرام آپ کے چچا کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے چچا کی لاش کو دیکھتے ہیں, اس بے رحمی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا, ناک کو کاٹا گیا, کان کو کاٹا گیا, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے, آپ کے کلیجے کو چاک کیا گیا, سینے کو چاک کیا گیا, آپ کی زبان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت حمزہ کی اس حالت کو دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور آقا کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. آقا نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے چچا کی اسی لاش پر آپ اپنے چچا کی لاش کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اے چچا, اگر مجھ کو اپنی پھوپھی صفیہ کا رنج کا ملال نہ ہوتا, اگر مجھ کو پھوپھی کا غم نہ ہوتا تو میں آپ کی لاش کو یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ آپ کی لاش کو چرند پرند کھاتے اور قیامت کے دن آپ ان چرند پرند کے شکم سے ان کے پیٹ سے اٹھتے. لیکن مجھے اپنی پھوپھی کا غم یاد ہے, مجھے اپنی پھوپھی کے رنج کا خیال ہے. لیکن میرے چچا, اگر اللہ نے مجھ کو کفار پر غلبہ عطا فرمایا تو میں آپ کے بدلے 70 کافروں کو مسلح بناؤں گا. فوراً عرش آواز آتی ہے فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اے پیغمبر, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ کو اللہ نے کفار پر غلبہ عطا کیا, 70 کفار کو میں مسلح بناؤں گا, مختار کل میں ہوں, حکم میرا چلے گا. اگر آپ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ بدلہ لینا چاہتے ہیں فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, جتنی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے آپ اتنا ہی بدلہ لیں, آپ اتنی ہی ان کو تکلیف پہنچائیں. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ, اگر آپ صبر کریں گے لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے. چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے چچا کی لاش کے قریب بیٹھے ہوئے کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو رہتی دنیا تک نہیں بھلایا جا سکتا, اور یہ نبوت کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ, شہیدوں کے سردار قیامت کے دن اللہ رب العزت کے نزدیک حمزہ ہوں گے. ادھر سامنے سے کیا دیکھتے ہیں, پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی ہیں. آپ علیہ السلام نے اپنے پھوپھی زاد بھائی جن کا نام حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں آپ اپنی والدہ کو یہاں آنے سے منع کر دیں, آپ کی اماں اپنے بھائی کی لاش کے قریب نہ آئے. کیوں؟ معلوم تھا, خیال تھا کہ شاید بہن اپنے بھائی کی لاش کو دیکھے گی, اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھ کر روئے گی, واویلا کرے گی. لیکن آپ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا یہ بہن ایک شیر دل بھائی کی بہن ہے, یہ اس کی بہن ہے کہ جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس سے صبر و استقلال کا سبق سیکھا تھا, جس نے شجاعت و بہادری کے سبق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے درس اور آپ علیہ السلام کی کلاس سے سیکھے تھے. یہ صفیہ کو جب منع کیا جاتا ہے تو صفیہ کہتی ہیں مجھے روکا نہ جائے, میں حسرت نہیں کروں گی, میں واویلا نہیں کروں گی, میں روں گی نہیں, بلکہ میں اپنے بھائی حمزہ کو مبارکبادی دینے کے لیے آ رہی ہوں. چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کی لاش کے قریب آتی ہے, لیکن آپ نے حسرت نہیں کی, آپ نے آنسو نہیں بہائے, آپ نے واویلا نہیں کرا, بلکہ اپنے بھائی کو مبارکبادی کا پیغام دیا. چنانچہ آپ علیہ السلام نے شہداء کی لاش کو اکٹھا کر کے نماز جنازے پڑھانے کا آپ نے اعلان کر دیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو سامنے رکھا گیا اور آپ کو کفن جو پہنایا گیا اتنا تنگ کفن تھا کہ اگر آپ کے اوپر ڈالتے تو چہرہ ڈھانکتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں,
اگر پاؤں ڈھانکتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے چچا کے چہرے کو ڈھانک دیا جائے اور آپ کے پاؤں مبارک کو اذخر گھاس سے ڈھانک دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے چہرے کو اس چادر سے ڈھانک دیا گیا اور آپ کے پاؤں مبارک کو اذخر گھاس سے ڈھانک دیا گیا، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ابھی آپ کے چچا کی نماز جنازہ سامنے تھی، دوسری شہید کی لاش کو لایا جاتا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، سامنے ہی حضرت حمزہ کی بھی لاش ہے، حتیٰ کہ آپ نے دوبارہ بھی حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ شہید آتے ہیں، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اس طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھا ہے۔ یہ صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اعجاز تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 مرتبہ اپنے چچا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ سامنے ہے، سب سے پہلے آپ کی پڑھائی، پھر ان دوسرے شہید کو ہٹا لیا گیا، تیسرے شہید کی تیسرا شہید وہیں رکھ دیا گیا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کے برابر میں حضرت حمزہ بھی تھے، ان کی لاش کو ہٹا لیا گیا، چوتھا جنازہ لایا گیا۔ اس طرح جنازہ آتے گئے، نماز جنازہ پڑھاتے گئے، ہٹاتے گئے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ وہیں رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملی کہ میرے چچا کا قاتل وحشی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کو فتح کیا، آپ مکہ کے اندر جب فاتح بن کر داخل ہوئے تو یہ مکہ سے بھاگ کر طائف کے اندر چلا گیا تھا۔ یہ بڑا ٹینشن اور غمزدہ تھا کہ ہم مجھ کو محمد کے ساتھ یہ بخشیں گے نہیں، میری خیریت نہیں ہوگی، لیکن کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر تو جس طرح ہندا نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور ہندا کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کہا، اگر تو بھی محمد کے قدموں میں جا کر اسلام قبول کر لے گا، مسلمان ہو جائے گا، تو آقا تجھ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ یہ وحشی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ کہا میں وحشی ہوں۔ اچھا تو وہی وحشی ہے جس نے میرے چچا کا قتل کیا تھا؟ کہ ہاں، اس نے شرمندگی سے کہا ہاں میں وہی وحشی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور آپ اس وحشی سے پورا واقعہ پوچھتے ہیں کہ تو نے کس طرح میرے چچا کو قتل کیا تھا؟ چنانچہ اس نے پورا واقعہ سنایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ویحک غیب عنی فلا ارینک، تیرا ناس ہو، تو میرے یہاں سے غائب ہو جا، تو مجھے کبھی نظر نہ آنا۔ اس کے بعد جب تک بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیات رہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چھپتے بیٹھا کرتا تھا کہ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور آپ کو آپ کے چچا یاد آ جائے۔ لیکن آپ کے دور کے اندر ایک نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا شخص مسیلمہ کذاب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ اگر کوئی اس کو قتل کر دے گا میرے دل کو تسلی ہوگی اور وہ اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت بالکل حلال ہو جائے گی۔ تو اس کا قتل کرنے والا کون تھا؟ یہی وحشی تھا۔ اس نے مسیلمہ کذاب کا قتل کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تسلی دی۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن کو بے رحمی سے اور دردناک طریقے سے شہید کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔